کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مریض کے پاس جاؤ تو بھی بھلی بھلی باتیں کرو، اور مردے کے پاس جاؤ تو بھی بھلی بھلی باتیں کرو۔ کیوں بھائی، کیوں بھلی بھلی باتیں کریں؟ اچھی اچھی دعائیں کیوں کریں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، اس لیے کہ بیمار کے پاس بھی فرشتے ہوتے ہیں اور مردے کے پاس بھی فرشتے ہوتے ہیں، اور تمہاری زبان سے جو بھی نکلتا ہے اس کے اوپر وہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو مریض کے پاس جاؤ تو بھی اچھی اچھی دعائیں کرو، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے۔ مردے کی مدد کیسے کرنی ہے؟ کیسے کرنی ہے بھائی؟ اچھی اچھی دعائیں کرو، اسی کہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ فوراً پہنچ گئے وہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آنکھیں ایسی پھٹی کی پھٹی رہ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آنکھوں کو بند کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو طبیعہ البصر، روح نکلتی ہے تو روح کے ساتھ بینائی بھی چلی جاتی ہے، نگاہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی جاتی ہے۔ تو حضرات علماء کرام شارحین فرماتے ہیں کہ اس میں وجہ بیان کی کہ آنکھوں کو بند کیوں کرنا ہے۔ آنکھوں کو اس لیے بند کرنا ہے کہ ابھی سے کچھ نظر نہیں آتا، تو آنکھیں کھلی کیوں رہے بھائی؟ اس لیے کہ نگاہ تو چلی گئی ہے، اب آنکھیں بند کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بند کر دی، اور آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ یہاں فرشتے ہیں اس وقت اور وہ آمین کہیں گے، تو آپ نے بہت پیاری دعا فرمائی۔ کاش کہ ابو سلمہ کی جگہ پر ہم ہوتے۔ سید المرسلین دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لأبی سلمۃ، بس اتنی ہی دعا کافی تھی۔ اللہم اغفر لأبی سلمۃ، ایک دعا نمبر ایک، اللہم اغفر لأبی سلمۃ، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما۔ میرے بھائیو، اس قسم کی دعائیں یاد کرو تاکہ ہمارے مرحومین کا انتقال ہو تو ہم یہ دعائیں ان کو دے سکیں۔ یہ دعائیں کتابوں میں پڑھی ہوئی ہیں، اور ہمارے یہاں لوگ مر جاتے ہیں اور ان کے لیے ہم یہ دعائیں نہیں کرتے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، ہم کتنے نکمے ہو گئے۔ ہمیں کچھ سوچنا نہیں ہے کہ میں کیا دعا کروں، سب کچھ بتلا کر کے گئے۔ اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، وارفع درجتہ فی المہدیین، دوسری دعا، اور یہ اللہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان میں ابو سلمہ کی روح کو شامل کر کے ان کے درجے کو آخرت میں بلند فرما، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ۔ یہ تیسری دعا، پیچھے جو لوگ رہ گئے ہیں، ان کی بیوی ہے اور ان کے بچے ہیں، یہ جو پیچھے رہنے والوں میں ان کے بیوی بچے رہ گئے ہیں، فی الغابرین، یہ پیچھے جو لوگ ہیں، پیچھے یہ الغابرین، ساری پوری دنیا پیچھے ہے، مرنے والا چلا جاتا ہے، باقی سب پیچھے۔ یہ پیچھے رہنے والوں میں جو ان کی اولاد اور ان کی بیوی وغیرہ رہ گئے ہیں، وخلوف ہو، ان کا تو نگراں بن جا، تو جانشین بن جا، ابو سلمہ کی جگہ تو لے لے، ان کا خیال تو رکھنا۔ چوتھی دعا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا تواضع، کیا تواضع ہے کہ ہم بڑے ہیں، ہم سید المرسلین ہیں، اس لیے ہمیں تو مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں، ہم ان کے لیے ہی دعا کریں۔ نہیں، ہمیں یہ بتلایا کہ ان کے لیے 3 دعائیں ہوگی، اب چوتھی دعا ایسی کرو جو تمہارے لیے بھی ہو اور ان کے لیے بھی ہو، وغفر لنا ولہ یا رب العالمین، یہ رب العالمین ان کی بھی بخشش فرما دے اور ہماری بھی بخشش فرما دے۔ اس میں یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ تمہیں بھی مرنا ہے، اس لیے بخشش طلب کرو، ابھی توبہ کرو اور توبہ کر کے اچھی زندگی شروع کرو۔ 4 دعائیں، 5ویں دعا، وافسح لہ فی قبرہ، یہ اللہ اس کی قبر کو وسیع بنا دے۔ اور 6ٹھی دعا، ونور لہ فیہ، اور ونور لہ فیہ، اور یہ اللہ قبر کو ان کے لیے منور کر دے۔ میری مسجد کے ائمہ کی خدمت میں بھی گزارش ہے، مسجد کے ائمہ کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اس قسم کی دعائیں آپ سکھائیں، امت کو سکھائیں، کارڈ بنا کر کے ان میں تقسیم کریں، دیجئے ان کو، تاکہ ہمارے میتوں کو فائدہ پہنچے۔ تو مرنے کے بعد جو ہمیں مسنون دعائیں اپنے لیے پڑھنی ہے وہ تو پڑھنی ہے، میت کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، ہمیں مدد کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے، اس لیے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد جب اس کو غسل دے دیا جائے تو غسل دے دیے جانے کے بعد اس کے پاس بیٹھ کر یاسین شریف اور بھی تلاوت کر سکتے مگر یاسین شریف۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اقرؤ سورۃ یاسین علی موتاکم،
اس میں علماء نے 3 باتیں کہی ہے. پہلی بات یہ کہ جو مرنے کے قریب ہے اس کے پاس یاسین شریف پڑھو، اور دوسری بات یہ کہی ہے اقرؤ سورۃ یاسین علی موتاکم، جب تمہارا کوئی شخص مر جاوے تو اس کے مر جانے کے بعد، غسل دے دیے جانے کے بعد اس کے سرہانے بیٹھ کر کے یاسین شریف پڑھو. اور تیسرا معنی آگے آ رہا ہے، وہاں میں عرض کروں گا. تیسری بات کیا ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے یاسین شریف پڑھو. تو اس حدیث میں 3 چیزیں ہیں کہ جو مر رہا ہے اس کے پاس بھی سورہ یاسین شریف پڑھو، جو مر چکا ہے تدفین سے پہلے غسل اس کا ہو جائے تو یاسین شریف پڑھو. جاتے ہیں کہ نہیں ایک دوسرے کے یہاں بیٹھنے کے لیے، تو میت کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو یاسین شریف پڑھو ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے. اور دفن کر چکو تو دفن کر چکنے کے بعد کھڑے ہو کر یاسین شریف پڑھو. امام صاحب دعا سے فارغ ہو جائے اس کے بعد وقت نکالو تھوڑا اپنے دوست کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اور یاسین شریف پڑھو. تو میت کو مدد کرنے کے لیے دعا کرنی ہے اچھی اچھی. یہ اگر مسنون دعا یاد نہ ہو تو اردو کے اندر، انگلش کے اندر جو دعا ہو سکے وہ دعا پڑھو. اور دعا کے بعد پھر جو ہے یاسین شریف پڑھو. یاسین شریف میت کو غسل دے دیا جائے اس کے بعد یاسین شریف پڑھو اس کے پاس بیٹھ کر. اور نماز جنازہ تک اور نماز جنازہ سے تدفین تک جتنا ہو سکے ایصال ثواب کرو، جتنا ہو سکے ایصال ثواب کرو. ذہن میں ایسا بٹھا ہو کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میرے فلاں کا، میرے فلاں کا، میرے فلاں کا، میرے فلاں کا. یہ قبر میں جاوے اس سے پہلے ہم ڈھیروں ثواب اس تک پہنچا دیں، بہت زیادہ ثواب. کلمہ طیبہ پڑھ کر کے ثواب پہنچاؤ، تیسرا کلمہ پڑھ کر ثواب پہنچاؤ، درود شریف پڑھ کر ثواب پہنچاؤ، قرآن مجید پڑھ کر ثواب پہنچاؤ. ایسا ذہن بنا لو کہ بھائی ان کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے ان کے دفن ہونے سے پہلے 100 مرتبہ تو کلمہ طیبہ پڑھنا ہی ہے، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہی ہے، 3 سپارے پڑھنے ہی ہیں. تو ایصال ثواب میں مشغول. یہ جو وقت ہے نا انتقال سے لے کر نماز جنازہ تک، اس میں لوگ اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے آتے بھی ہیں، اور جس کا انتقال ہوا ہے اس کے گھر جاتے بھی ہیں، مگر کچھ نہیں، ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی باہر سڑکوں پہ کھڑے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے. بھائی تعزیت کر لی، اعظم اللہ اجرکم واحسن عزاکم وغفر لمیتکم، دعائیں دے دی ان کو، 15 منٹ 20 منٹ بیٹھے. یوں بھی لوگوں کا رش ہوتا ہے تو اٹھ کر چلے جانا چاہیے. وہ لوگ وہاں بیٹھے رہیں جن سے میت کے رشتہ داروں کو بہت زیادہ انس ہو، جن کے بیٹھنے کی وجہ سے ان کو تسلی ملتی ہو. باقی لوگ آتے جاتے رہیں، اور جو ٹائم آپ کے پاس ہے آپ مسجد میں آ کر گزاریں، دعائیں کریں ان کے لیے، قرآن مجید پڑھیں، ایصال ثواب کریں. لیکن نہیں، ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کا کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو خود اس گھر والے بھی کچھ نہیں کرتے، سب تعزیت کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں کہ بس اب کام تعزیت ہی کرنا ہے. لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جو مریض کے گھر والے ہوتے ہیں وہ لاسٹ منٹ میں مسجد میں آتے ہیں اور فرسٹ منٹ میں نکل جاتے ہیں. بھئی کیوں نکل جاتے ہیں؟ تو کہ زید عمر بکر میری تعزیت کے لیے آ رہے ہیں. ارے بھئی تو زید عمر بکر کو چھوڑ نہیں، تو اپنے ماں باپ کی فکر کر. اب مسجد میں آیا ہے تو 10-15 منٹ تو بیٹھ کر گیا، ان کے لیے دل سے دعا کر کے تو جا 2-4 آنسو تو بہا لے. اور تیرا دل ابھی نرم ہے تو اپنی بھی توبہ کر لے. لیکن نہیں، خیرات کرو، خیرات. بعد میں مسجد بھی تعمیر کرانا اور بڑے بڑے کام تو بعد میں ہوں گے، لیکن فوری طور پر بھی تو کچھ کرو. کسی جگہ فون کر کے کہو کہ بھائی اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دو، کچھ نہ کچھ تو کرو ایصال ثواب. اور پھر اس کے بعد نماز جنازہ پڑھنی ہے.